خوش آمدید۔ رمضان کا مہینہ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ایک بہت ہی خاص، ایک بہت ہی گہرا روحانی وعدہ چھپا ہوا ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظیم وعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسا وعدہ جو روزے کے پورے تصور کو، اس کے احساس کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے یہ خوبصورت حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھیں، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سوچئے ذرا اس بات پر۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک زندگی بدل دینے والا موقع ہے، ایک ایسی پیشکش جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم انعام کو حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ حدیث نے اس کے لیے دو بہت اہم روحانی شرطیں رکھی ہیں۔ جب تک یہ پوری نہ ہو، اس وعدے کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں۔ پہلی چیز ہے ایمان۔ اب یہاں ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں یا مسلمان گھرانے سے ہیں، نہیں، اس کا مطلب ہے وہ پختہ، وہ دل کا یقین کہ یہ روزہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایک فرض ہے جو اس نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے۔ یہ کوئی رواج یا کلچر نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا رب کا حکم ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے، تب روزے کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ اور پھر آتی ہے دوسری شرط، احتساب۔ اس کا آسان لفظوں میں مطلب ہے خالص نیت۔ مطلب روزہ رکھا جا رہا ہے صرف اور صرف اللہ سے اس کا اجر، اس کا ثواب پانے کے لیے، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا دیکھو کتنا پرہیزگار ہے۔ نہ، یہ سب چیزیں سائیڈ پر۔ یہ ایک بندے اور اس کے رب کے بیچ کا بالکل ذاتی، بالکل خالص معاملہ ہے، صرف اس کی رضا کے لیے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں، مطلب دل میں ایمان کا یقین بھی ہے اور نیت میں احتساب کا اخلاص بھی، جب یہ دونوں شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ ہے مکمل مغفرت، بالکل صاف خطا، ایک کلین سلیٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ کتنا بڑا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے۔ اس وعدے میں سب سے اہم لفظ، سب سے زیادہ غور طلب لفظ ہے تمام۔ سوچیں اس پر۔ حدیث یہ نہیں کہتی کہ کچھ گناہ معاف ہوں گے یا بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے، نہیں، لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ پچھلے تمام گناہ، یعنی ماضی کی ہر غلطی، ہر کوتاہی، سب پر مغفرت کا قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ اس بات کی روحانی اہمیت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک طرح سے روحانی ریسیٹ بٹن ہے، ایک موقع کہ انسان اپنے ماضی کے سارے بوجھ سے آزاد ہو جائے۔ وہ سب غلطیاں جو اسے اندر ہی اندر پریشان کرتی تھیں، ان سب سے نجات پا کر ایک نئی، بالکل صاف ستھری زندگی شروع کرے۔ لیکن ایک سوال اور ہے، یہ اتنا بڑا وعدہ، اتنی زبردست پیشکش، آخر رمضان کے ہی مہینے کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ انعام اسی مہینے سے جڑا ہوا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی دراصل اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ان دنوں میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر جوش میں ہوتی ہے۔ یہ مغفرت کا موسم ہے، اس لیے اس وعدے کے پورا ہونے کے لیے اس سے بہتر، اس سے زیادہ مناسب وقت ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں ایک اور بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ ذرا سوچئے، یہ اتنا بڑا انعام کس چیز پر مل رہا ہے؟ اس کام پر جو ہم پر ویسے ہی فرض ہے۔ روزہ رکھنا تو ایک بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اس کی سخاوت دیکھیے کہ وہ اس فرض کی ادائیگی پر ہی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، جب اس وعدے کی گہرائی کو سمجھ لیا جاتا ہے تو پھر روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں رہ جاتا، پھر یہ صرف ایک فرض کی ادائیگی نہیں رہتی، یہ کیسے ایک ذمہ داری سے بدل کر زندگی کو پاک کرنے اور ایک نئی شروعات کرنے کا ایک سنہرا موقع بن جاتا ہے۔